الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے. پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور ہم نکات پڑھیں گے بإذن اللہ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم یہ ہم نے تلاوت سنی آیت نمبر 21 سے 25 تک. گزشتہ ہفتے ہم نے غالباً 14 سے 20 تک پڑھی تھی آیات. آج انشاءاللہ 21 سے شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ وَإِذَا أَذَقْنَا جب ہم
مزہ چکھاتے ہیں، الناس لوگوں کو، رحمتم من بعد ضراء کسی تکلیف کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، مست ہم جو ان کو پہنچی تھی، یعنی جب کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو وہ کیا کرتے ہیں، اچانک ہماری آیات کے بارے میں کوئی نہ کوئی چال چلتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ مکر بیسیکلی شر کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی خیر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر جب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ لیکن زیادہ تر جو مکر لفظ ہے، یہ مکر یہ ہوتا ہے خفیہ تدبیر، خفیہ چال چلنا کسی کے خلاف۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کو ہم کوئی مصیبت پہنچتی ہے اس کے بعد ہم اس کو کوئی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو ان کے لیے مکر ہوتا ہے ہماری آیات میں، یعنی کوئی نہ کوئی چال ہوتی ہے۔ قل اللہ اسرع مکرا، تو آپ کہہ دیجئے اللہ زیادہ تیز چال چلنے والا ہے، کہ اللہ چال چلنے میں زیادہ تیز ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے جو رسول ہیں، یکتبون وہ لکھتے ہیں، ما تمکرون جو تم مکر کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک یہ بتلایا کہ جیسے پہلے بھی گزرا تھا اسی سورہ یونس میں ہی، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے نا تو وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور جب اس کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بیماری کے بعد مثال کے طور پہ شفا دیتے ہیں، یا کوئی قحط سالی کے بعد خوشحالی آ گئی، کوئی جنگ تھا اس کے بعد امن مل گیا، تو اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ انسان اللہ کا فرمان بردار بنے، کیونکہ کوئی پریشانی تھی، بیماری تھی، اس سے نجات مل گئی۔ لیکن ہوتا ہے اس کے برعکس ہے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کو نہ شکری بن جاتے ہیں، بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے کے الٹا اس میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ مکر سے مراد ہے کہ ایک طرح کی ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے وہی چیز جس کے بارے میں انہوں نے کام کیا تھا۔ جیسے فرعون کی مثال ہے کہ فرعون ہو گیا، اسی طرح قارون تھا، ان کے اوپر ہر طرح کی علامتیں ظاہر ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کے دلائل واضح تھے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ یہ جو لفظ مکر ہے نا، مکر کے بارے میں جیسے میں نے بتایا نا، ایک ہوتی ہے چال، خفیہ چال، شر کے معنی میں زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ تو ایمان، یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایمان، یعنی ایمان نہیں لے کر آ رہے، چاہے مشرکین مکہ ہیں یا کوئی اور ہے۔ فرعون کی مثال لے لیں، اور بھی سابقہ جو اقوام تھی جیسے صالح علیہ السلام تھی، ان کی اونٹنی، اب وہ انہوں نے جو مطالبات کیے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھی، وہ کیا بن گئی، ان کے لیے وبال کا باعث بن گئی، کہ بجائے ایمان لاتے الٹا ان کے لیے شر کا باعث بنی۔ تو بہرحال جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے تو اس میں خیر کا مطلب ہوتا ہے، لیکن یعنی اللہ تعالیٰ کی کوئی تدبیر ہے، کوئی چال ہے۔ لیکن جب اس میں مخلوق کے ساتھ ہو تو اکثر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شر کے معنی میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی خفیہ چال چلنا یا تدبیر کرنا، اس کو مکر کہتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک صورتحال ایسی بیان کی ہے، جیسے پہلے بھی میں نے ابھی بتایا کہ انسان بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، لیکن ایک ایسی سچویشن ہے جو انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں، تقریباً ہر انسان کی لائف میں آتی ہے، کبھی نہ کبھی۔ تو مشرکین مکہ کا ایک حوالے سے ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال، ان کا ایک سمجھ لیں حال بیان کی ہے۔ هو الذی، وہی ہے جو یسیرکم، تم کو لے کر چلتا ہے، فی البر والبحر، خشکی اور تری میں، حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یسیرکم فی البر والبحر، وہ لے کے چلتا ہے، تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نظام چل رہا ہے نا، اس کو چلانے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، چاہے وہ خشکی کے اندر چل رہا ہے نظام یا سمندر وغیرہ میں یا تری کے اندر۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، سوار ہوتے ہو، وجرین بہم، اور وہ تم کو لے کر چلتی ہیں، بريح طیبۃ، وجرین بہم بريح طیبۃ، جو عمدہ ہوا ہے نا اس کے ساتھ، کیونکہ آج بھی بعض ایسی کشتیاں موجود ہیں جو ہوا کے ساتھ چلتی ہیں، اور جن کے اوپر ایک بانس سا لگا ہوتا تھا اور کپڑے کی، وہ ہوا کے رخ جدھر کو ہوتا ہے اس حساب سے چلتی ہیں۔ وفرحوا بها، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حال بیان کیا کہ کشتی میں سوار ہوئے اور وہ چل پڑی اور عمدہ ہوا چل رہی ہے، وہ بڑے خوش ہیں۔ جاءتها ریح عاصف، اب ہوتا کیا ہے کہ تیز ہوا آتی ہے، عاصف کہتے ہیں جو آندھی طوفان والی جو ہوا ہوتی ہے نا، وجاءہم الموج،
اور آتی ہیں ان کے پاس الموج، موجیں، پانی کی جو موج ہے، من کل مکان، ہر طرف سے، وظنوا، اور وہ گمان کر لیتے ہیں، انہم احیط بہم، اب ان کو یقین ہو گیا۔ یہاں پہ جو ظن ہے بمعنی وہ گمان، یقین کے معنی میں، کہ اب ان کو پتہ چل گیا بھئی اب ہم گھیر لیے گئے، پھنس گئے۔ دعوا اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین اللہ الدین، خالص، اسی کے لیے، الدین کہتے ہیں عبادت کے معنی میں، یعنی خالص ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اپنا جو ان کا دین ہے نا، جو ان کا جو بھی طریقہ کار ہے، وہ سارا اللہ کے لیے۔ پہلے تو جب وہ خشکی میں ہوتے ہیں، نارمل لائف گزاریں، تب کبھی کسی کو پکارا، کوئی لات کو پکارا، کوئی عزا کو پکارا، کوئی کسی چیز کے نعرے لگا رہا ہے، لیکن یہ ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جب ان کو یقین ہو جاتا ہے، خدا انہم احیط بہم، یقین ہو گیا کہ ہمیں گھیر لیا گیا۔ دعوا اللہ مخلصین له الدین، تو یہاں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا، لئن انجیتنا من هذه، یعنی اگر تو نے ہمیں نجات دے دی اس مصیبت سے، حاضی سے مراد یہ جو ابھی جس میں ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور تیرے شکر گزار، یعنی ضرور شکر گزار بنیں گے، جو شکر کرنے والے ہیں ان میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سچویشن ہوتی ہے۔ فلما انجاہم، پس ہم جب فلما، پس جب، انجاہم، ہم ان کو نجات دیتے ہیں، اذا، جب وہ نجات دیتا ہے ان کو، اذا ہم یبغون فی الارض، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ ان کو، یعنی وہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یا ایہا الناس، انما بغیکم، اے لوگو، انما بغیکم، بے شک تمہاری بغاوت جو ہے، سرکشی جو ہے، علی انفسکم، تمہارے اپنے اوپر ہی ہے، تمہارے نفسوں کے اوپر۔ ظاہر تو ایسا لگ رہا ہے نا کہ تم نے دنیا میں دوسروں کو نقصان پہنچا رہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، ومن اساء فعليها، جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اس کو ہی ہوگا، ومن اساء فعليها، تو اس جو برا کرے گا اس کا وبال بھی اس کے اوپر پڑتا ہے، یہ قرآن پاک کا رول ہے، قاعدہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی اب ظاہر تو کیا ہوتا ہے، یبغون فی الارض بغیر الحق، نہ حق سرکشی کر رہے ہیں، اس سرکشی کے اندر اللہ کی نافرمانی بھی ہے، ظلم و ستم بھی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، جو بھی ہے اس میں ہر طرح کی چیز، لیکن حقیقت کیا ہے اس کی، انما بغیکم علی انفسکم، کہ تمہاری جو بغاوت ہے نا، یہ اس کا وبال تمہارے اوپر ہی پڑنا ہے۔ متاع الحیات دنیا، دنیا کا کچھ تھوڑا سا معمولی سا فائدہ ہے جو تمہیں مل رہا ہے، متاع جس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، زندگی کے، یعنی دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تم ہماری طرف لوٹو گے، تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، فننبئکم، بس ہم تم کو بتلائیں گے، تم کو خبردار کریں گے، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ یہ جو آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کشتی والا جو واقعہ ہے، اس کی ایک مثال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی ہوئی۔ ابو جہل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، ان کے بیٹے ہیں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ۔ فتح مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 لوگ تھے، جن میں 4 مرد اور 2 خواتین تھیں غالباً، ان کا نام لے کے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی تمہیں جس بھی حالت میں ملے اس کو قتل کر دینا۔ اب اکرمہ بھی انہی میں سے ایک تھے۔ اب پتہ چلا کہ یہ والا اعلان ہو گیا، تو جان بچانے کے لیے جو ہے نا وہ، کیونکہ مکہ کے قریب ہی جدہ جو ہے، تقریباً پونے گھنٹے کا راستہ ہے، تو جدہ میں سمندر بھی ہے، غالباً بہرحال اسی سائڈ سے یہ نکلنے، سمندری راستے سے انہوں نے جان بچانے کے لیے نکلے۔ اب کشتی میں سوار ہوئے تو سچویشن یہی والی ہوگی جو بھی اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اب جو ان کے ساتھ لوگ تھے باقی، انہوں نے کہا، وہ کہنے لگے کہ اگر اب جان بچانی ہے، یہ معاملہ، اس مصیبت سے جان چھوٹنی ہے، تو صرف ایک ہی ہے کہ خالص اللہ کو پکارو، یہ ان کے الفاظ۔ یہاں پہ تمہارے جو معبود ہیں نا، جو جن کو تم عبادت کے لیے پکارتے، یہاں وہ کام نہیں آئیں گے۔ اب یہ بات سنی تو سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بات سمجھے، انہوں نے کہا اگر اس مصیبت میں، یعنی سمندر کے اندر بھی اللہ نے ہمیں پکارنا ہے، ہمارے اخلاص نے ہمیں بچانا ہے، تو پھر خشکی میں بھی یہی کام کرنا ہے گا، خشکی میں وہ بچائے گا۔ یعنی ان کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ جب اتنی شدید مصیبت کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھئی اب اخلاص کے ساتھ ہونا، انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ بھی مخلص ہو کے اللہ کو پکارو۔ اچھا جی، اب وہ مخلص ہو کے اللہ کو پکارنے لگے، تو انہوں نے کہا بھی جب اللہ کو ہی پکارنا ہے تو پھر فائدہ، جب ہے ہی اللہ نہیں ہمیں بچانا ہے، تو پھر خشکی میں ہم کیوں کسی اور کو پکاریں؟
ان کو توحید والا نقطہ سمجھ آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس سے نجات دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، اور وہ ان کو میں نے کریم ہی پانا، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا کہ وہ زیادہ درگزر کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں، رحم اور حلم والے ہیں۔ تو اکرمہ بن ابی جہل نے بھی یہی بات کی کہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے نجات دے دی، تو یہاں پہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ مشرکین جو تھے وہ بھی، مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اس طرح کی مصیبت میں جب گر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، اور صرف وہ نہیں، ساروں کا یہی ہو جاتا کہ بھی یہاں پہ صرف وہی کام آئے گا، ایک مخلص ہو گئے، یہاں کسی تیسرے کو نہ پکاریں، دوسرے کو، صرف اللہ کو پکارو۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے، اکرمہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے مصیبت میں جو وعدہ کیا تھا اس پہ پورے بھی اترے تھے، لیکن عموماً اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب ایسی مصیبت یا پریشانی سے دوچار ہوتے ہیں تو اس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک دفعہ موقع دے دیں، دوبارہ نہیں کریں گے، لیکن ہماری اکثریت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری اکثریت کا حال یہی ہے کہ ہم اس وقت ہی صرف پکارتے ہیں جیسے ہی حالات تھوڑے سے بہتر ہوتے ہیں نا، تو ہمارے لیے بھی یہ والی جو مکر والا اوپر اللہ نے ذکر کیا نا، وہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم پھر مختلف طریقوں سے بہانوں سے، نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، اتنا بھی نہیں سکتی، اتنا بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں تب ہم کہتے ہیں اللہ ایک دفعہ نجات دے دے، پھر آئندہ نہیں ایسے کروں گا دوبارہ، پھر اس کے لیے ہم مختلف قسم کے بہانے تراشنے شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں، ایسے کر لیتے چلو یہ ہو جائے گا، تو یہ والی مکر ہمارے ساتھ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اکرمہ جو تھے وہ ایسے تھے کہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی کیا، واپس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف بھی کیا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بہرحال ایسے لوگ چند ہی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں ایک مسئلہ تو یہ سمجھ آ گیا، جو مشرکین مکہ تھے نا وہ بھی مصیبت میں جب وہ گر جاتے تھے، ان کو یقین ہو جاتا تھا، وہ اللہ کو پکارتے تھے، لیکن آج کے جو بعض نام نہاد مشرک ہیں یا مسلمان جو ہیں، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے، وہ مصیبت میں بھی گر جاتے ہیں تب بھی وہ اللہ کو نہیں پکارتے، یعنی اس وجہ سے جیسے ہم نے پہلے بھی جو عقیدے والی ہماری کلاس تھی اس میں بھی پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے تقریباً 10 سے زیادہ، میں نے آپ لوگوں کو تقریباً 10 نکات بھی ہم نے پڑھے تھے اس میں، کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ آج کے مشرکینوں کے، ان کا جو شرک تھا وہ آج کے لوگوں کے شرک سے کم تر تھا، یعنی جو آج کے لوگ ہیں وہ شرک میں ان سے بھی زیادہ آگے والی سٹیج پہ۔ تو ہم نے کئی اس کی وجوہات ذکر کی تھی تقریباً 10 کے قریب، تو اس میں ایک ہی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو لوگ تھے نا وہ مصیبت میں کم از کم اللہ کو پکار لیتے تھے، اللہ پہ ایمان تو ان کا بھی تھا، لیکن جو آج کے مشرک ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں، وہ مصیبت ہو یا پریشانی ہو وہ ہر اس حال میں بس کوئی سیدنا علی کو پکار رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، کسی نے کوئی اپنا معبود بنایا ہوا، کسی نے غوث پاک ایک اپنے بنائے ہوئے ہیں، اس قسم کے خود ساختہ جو انہوں نے جو ہے نا وہ اللہ کے شریک کرے ہوئے ہیں، تو انہیں کو پکار رہے ہوتے ہیں، مصیبت میں بھی نہیں اللہ کو پکارتے، تو اس لحاظ سے بھی یہ ان سے زیادہ شدید ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کی ایک کیفیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کی ان مشرکین مکہ کا، کہ جب ان کو مصیبت گھیر لیتی تو تب وہ اس طرح کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت نمبر 23 ہے، اس میں بھی یہی کہا کہ جب ان کو نجات مل جاتی ہے تو عموماً عام لوگوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ جب مصیبت میں ہوتے ہیں تب تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ موقع دے دے، آئندہ نہیں ایسے کریں گے، لیکن دوبارہ وہی ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں عموماً جب بھی انسان کسی کے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس کو چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ بھی دیکھیں، یعنی دو لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں کسی کمرے میں، یا فیملی ہے، یا معاشرے میں ہم اپنے دیکھیں، یا حکمران کا اور رعایا کا معاملہ ہے، اس میں جو طاقتور ہے یا جس کا بھی جہاں پہ بس چل رہا ہے، وہ بیسیکلی وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید میں بڑا جو ہے نا کچھ ہوں، اور میرا چونکہ چل رہا ہے، وہ مجھے کیا کسی نے نقصان پہنچانا، یعنی وہ اس غلط فہمی میں ہی یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ ظالم جو ہے نا وہ چاہے کسی بھی اس میں سطح پہ ہو، چھوٹے لیول پہ، بڑے لیول پہ، کچھ بھی ہے، کہیں پہ ساس اگر بہو کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، یا بہو کا بس چل رہا ہے، یا کوئی ساس ضعیف ہو گئی ہے تو، یا مثال کے طور پہ حکمران ہے وہ اپنی رعایا پہ ظلم و ستم کر رہا ہے، یا کہیں کوئی کمپنی کا مالک ہے وہ ملازموں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا، یا ملازم جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے مالک کو، کہیں پہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، مال چوری کر لیا یا 2 نمبر طریقے سے مال کھا لیا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، اتنا تو بنتا ہے نہیں، یعنی یبغون فی الارض بغیر الحق والا معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہی ہے جیسے قرآن پاک نے بتا دیا کہ من عمل صالحا فلنفسی ومن اساء فعلیہا، اس نقطے کو میں بار بار اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ یہ اگر بندے کو سمجھ آ جائے نا تو بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، یہ جو تمہاری بغاوت ہے، یہ جو سرکشی ہے نا،
یہ تمہارے اپنے اوپر ہی ہے، من اساء فعلیہ، سب سے پہلا وبال اس کے اوپر پڑتا ہے۔ اب یہ اکثریت کو سمجھ نہیں لگتی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں حقیقی طور پہ سامنے نظر نہیں آئے گا تب تک نہیں ماننا، حقیقت میں ہوتا ہے ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلا نقصان اس کو خود ہوگا، بظاہر ہمیں نہیں نظر آ لیکن قرآن نے ہی کہہ دیا، اور اس کی سمجھ بھی آئے گی، جیسے ان کو سمجھ آ جاتی ہے یہ اوپر والی مثال میں، اسی طرح ایک ٹائم آئے گا بندے کو سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے کہ معاملہ جیسے ہمیں فوراً غصہ ہے تو ہم فوراً بدلہ لے لیتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ موقع بھی دیتا ہے اور بعض کا ڈھیل دیتا ہے، اور اس میں ڈھیل کے اندر بھی یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر جانا، جیسے اللہ نے ابھی مجھے وہ کہاں کس صورت میں بہرحال قرآن پاک میں ایک ذکر کیا کہ جب کوئی اس طرح نافرمانی کرتا ہے تو ہم اس کے اوپر دروازے کھول دیتے ہیں رزق کے، اور جب وہ اچھی طرح خوب مستی میں چلے جاتے ہیں پھر اس کو اچانک پکڑتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ یعنی یہ جو بعض کا ہوتا ہے نا کہ ہم ہمارے بعض مثالیں دی جاتی ہیں، فلانا اتنا امیر ہے اور فلانے کے اوپر تو اس کو تو کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اس کو پکڑ کیوں نہیں آ رہی، وہ ہم اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کی محدود سوچ ہے نا، وہ فوراً کہتا ہے جیسے میں بدلہ لینے لگا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی معاملہ ناؤز باللہ من ذالک، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے لینا، کس ٹائم کس کو پکڑنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی پلاننگ ہے، ہمیں نہیں اس کا پتہ ہوتا۔ لیکن اگر کسی کے ساتھ اس باوجود ظلم کے کہ وہ ظالم ہے، وہ غلط بھی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوئی دنیاوی طور پہ اتنی مسئلیں نہیں ہے، تو یہ کوئی خیر کی بات نہیں ہے، یہ سمجھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنا نامہ مال مزید سے کر لے، تو جتنا زیادہ وہ کرے گا تو اس میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، وہ تو جہنم کے اندر مزید ہم جو دلدل میں جا رہا ہے جہنم کے، تو یہ بظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جیسے قارون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، جس میں اس بارے میں پڑھیں کہ جب قارون اپنے خزانے لے کے نکلا نا، جس کی خزانوں کی چابیاں ہی ایک اونٹوں کی جماعت نے اٹھائی ہوئی تھی، اندازہ کر لیں اتنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ صورتحال ایسی بیان کی ہے کہ وہاں کچھ لوگ کیا تمنا کرنے لگے کاش ہم بھی اس طرح ہوتے، آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تو بہت زیادہ امیر کبھی انہوں نے تو ہر بندے کی خواہش ہوتی کہ ہاں کاش اس کی جگہ میں آتا، جب اس کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ہم نہیں تھے، ہمارے پاس ہم نہیں تھے اس کے اندر، یعنی اسی وقت ہی کچھ ہی دیر بعد ان کو ان کی حقیقت واضح ہو گئی کہ جس کے اوپر ہم رش کر رہے تھے، جس کی ہم تمنا کر رہے تھے، جب اس کا حال دیکھا نا، انجام دیکھا، تو وہی لوگ جو ہے نا وہ پناہ مانگنے لگے، شکر ہے اللہ جی، نہیں شکر کرنے کے بھی ہم اس میں سے نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو کہاں پہ کیا دینا کیا نہیں دینا، اس لیے انسان کو اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو انما بغیکم علی انفسکم، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی پہ آپ بعد میں کر رہے ہیں، بظاہر آپ کو لگ رہا ہے جی میں نے اس کا زیادتی کر لیا، میں نے کچھ کر لیا، میں نے اپنا نام بڑا کر لیا، حقیقت میں آپ نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا، حقیقت یہی ہے، وہ چاہے اب اس کا فوری آپ کو پتہ چلے یا آگے جب اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جب آگے جا کے معاملہ پتہ چلے گا تو پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ حقیقت میں تو اس نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا تھا، جب وہاں پہ جا کے حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کے کچھ مزے ہیں، یہ لے لو، ثم الینا مرجعکم فننبئکم، پھر تم نے لوٹ کے تمہارے پاس ہی رہنا، تمہارا لوٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے فننبئکم بما کنتم تعملون کہ تم کیا کرتے رہے۔ انما مثل الحیات الدنیا، تو آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال دی ہے، اسی طرح کی مثال سورہ کہف میں بھی ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به، اس کی مثال ایسے ہی ہے دنیاوی زندگی کی، جیسے آسمان سے پانی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نازل کرتے ہیں، فاختلط به تو وہ اس سے مل جل جاتا ہے، یہ زمین کے ساتھ ملتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے نبات الارضی، جو زمین کی نباتات ہیں، مما یاکل الناس، اب اس پانی جب وہ زمین کے ساتھ ملتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو زمین کے اندر سے وہ چیزیں نکلتی ہیں جس میں سے بعض جو ہیں وہ چیزیں لوگ کھاتے ہیں، الناس والانعام یا چوپائے، یعنی ان کا چارہ نکلتا ہے لوگوں کے لیے، پھل ہے، سبزیاں ہیں، اسی طرح گندم وغیرہ چاول جو انسانوں کی خوراک ہے، اور جو جانوروں کی خوراک ہے وہ جیسے دیگر چارہ وغیرہ ہے جانوروں کے لیے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنی خوبصورتی کو اچھی طرح لے لیتی ہے، یعنی وہ جو اس کی لہلاتی فصلیں ہیں سارا کچھ ہو جاتا ہے، وزینت اور مزین ہو جاتی ہے، وظن اہلها، تو ان کے جو اہل جو زمین والے ہوتے ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، ان کو یقین سا ہو جاتا ہے کیا، انہم قادرون علیہ، کہ وہ اب اس کے اوپر پوری طرح قادر ہیں، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے پہ اب ان کو کچھ نہیں، رکاوٹ نہیں ہے کوئی بھی، ان کو لگتا ہے بس ٹھیک ہے فصل پک گئی ہے، انشاءاللہ ہم کٹنگ شیٹنگ کریں گے اور ہمیں جو ہے وہ پیسے وغیرہ ملیں گے یا جو اس کے پھل وغیرہ جو بھی، اب ان کو یہ گمان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتاہ امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا امر آ جاتا ہے دن کو یا رات کو یا دن کو، فجعلناها حصیدا، تو ہم اس کو کٹا ہوا کر دیتے ہیں، جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہوتی نا، بالکل ویسی،
کألم تغنى بالامس، گویا کہ وہ تھی کل تھی ہی نہیں، یعنی اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ کل تھی نہیں، یعنی آج بندہ دیکھ رہا ہے اور اگلے دن وہ ایسے ہوگی، اگلے دن اس اللہ کا عذاب ہے تو گویا کہ کل وہ تھی ہی نہیں، یعنی وہ جو لہلہاتی ایسے لگ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور ان کے جو کسان ہے اس کو بھی گمان ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے، فصل پک گئی ہے، ان کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو اچانک سے اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی ہو سکتا ہے، کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے جو ملک پہ قبضہ کر لے اور فصلوں کو تباہ کر دے، کاٹ دے، یا کوئی بارش ہو سکتی ہے، کوئی طوفان ہو سکتا ہے، ایسی مختلف صورتیں ہوتی ہیں ایسی چیزیں، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں، جو کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، کہ ہم تفصیل سے آیات کو بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرتی ہے، غور و فکر کرنے والے لوگ۔ ایک منٹ، اب یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی زندگی کی مثال دی ہے نا، اس کو آپ اس طرح لے لیں، اس کی کئی طرح کی مفسرین نے تفاصیل بیان کی ہیں سمجھانے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا جو انسان کی اپنی مثال ہے، یہ روح جو ہے نا وہ انسانی جسم کے ساتھ ملتی ہے، اور انسان پہلے ایسی جیسے فصل ہوتی، جو فصل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے نازک سا، پھر وہ بڑھتا بڑھتا ایک مضبوط وہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائم آتا ہے وہی فصل جو بڑی ایک لہلاتی تھی، مضبوط تنا تھا، سارا کچھ تھا، وہ سوکھے بالکل راغ ہو جاتی، جیسے ایک اور جگہ نا تزروح الریاح، کہ پھر اس کو ہوائیں ادھر ادھر لے کے پھر رہی ہوتی ہیں اس کی راہ کو۔ تو یہی انسان کی زندگی کا معاملہ ہے، بچپن سے نہ بچہ ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، والدین پالتے ہیں، پھر وہ جوان ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتا ہے، میں پتہ نہیں، اس کو ایسے ہی گمان ہوتا ہے کہ میں نے اب کبھی بوڑھا ہونا نہیں ہے، یا میرے پر تو کچھ بھی نہیں، اپنی طاقت پہ اس کو گھمنڈ ہوتا ہے، یعنی بھرپور جرمن ہے کہ اس کی جو جوانی ہے اس میں وہ اس کی کیفیت عموماً یہی ہوتی ہے۔ لیکن کتنے جوان ایسے ہیں جن کو اچانک موت آئی اور مر گئے، ان کا کیا معاملہ ہوا کہ علم تغلم بن لمس، گویا کہ وہ تھے ہی نہیں۔ والدین کو ہوا کہ بچہ جوان ہو گیا، اب ہمارے کام آئے گا، یہ ایک طرح کی فصل ہے نا، فصل سے تشبیہ لے لیں کہ ابھی ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پھل کھانے کا وقت آ گیا، پڑھا لیا لکھا لیا، ابھی جاب کرے گا تمہارے کام آئے گا، تو اچانک کیا آتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی معاملہ ہوا، اچانک وہ بندہ فوت ہو گیا، ساری امیدیں ختم، کہ علم تغنى بالامس، گویا کہ وہ تھا ہی نہیں، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ کتنے لوگ ہیں ہماری لائف کے اندر، ہمارے اپنے عزیز و اقارب کے اندر، جن کی موت میں ہمیں لگا کہ ہم ان کو زندگی بھر کبھی بھول نہیں پائیں گے ان کو، لیکن آج ہم ان کا ذکر بھی نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تھے بھی تھے نہیں، جب وہ تھے، جب فوت ہوئے تب کچھ عرصہ صورتحال ایسی رہی، اس کے بعد ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گیا، وہ پہلے والی جو چند دن کی کیفیت ہے وہ بعد میں نہیں رہی، اور پھر ایک ٹائم ایسا ایسا بھی آتا ہے جیسے کوئی گویا کوئی تھا ہی نہیں، ہم نے بھی چلے جانا، اس کو جو یاد کرنے میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، آنے والوں کو پتہ بھی نہیں ہونا کہ کون ہمارے دادا تھے، کون نانا تھے، کوئی پتہ چکر ہی نہیں۔ تو یہی حساب انسان کی زندگی کا ہے، انسان کی زندگی پہ ایسے مراحل آتے ہیں، تو انسان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا معاملہ کیا ہے بننے والا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 25 میں فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ پکارتا ہے، واللہ وہ بلاتا ہے الی دار السلام، دار السلام کی طرف، سلامتی والے گھر کی طرف، تو جنت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دار السلام کا ہے، سلامتی کا گھر، آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں دکھوں سے، ہر قسم کی ان سے امن ہوگا، وہاں پہ سلامتی ہوگی، اور آپس میں ان لوگوں کا، جنتیوں کا جو کلام ہوگا وہ بھی یہی ہوگا، تحیتم فیہا سلام ہوگا، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، ویہدی من یشاء، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، تو صراط مستقیم کے بارے میں ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھا تھا، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یا اسلام کہہ لیں، جو پورے کا پورا اسلام ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا پڑے، اس سے بچنا، یہ ساری صراط مستقیم کی مختلف تفاسیر ہے، تو بہرحال مختصر یہ کہ دین اسلام ہی صراط مستقیم ہے، اور اس وقت میں نے صراط مستقیم کے متعلق مزید بھی بتایا تھا، اور آگے سورہ فاتحہ میں ویسے بھی ہے انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت علیہم کی تفسیر قرآن پاک میں بھی ہے، جس میں صدیقین، شہداء، انبیاء، ان کا ذکر ہے، صلحاء کا، کہ وہ جو راستہ ہے، تو ان کا راستہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے، وہ ہمارے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کو دارالسلام کا، اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال بیان کی کہ ایک بادشاہ نے ایک محل تعمیر کیا اور اس میں دعوت کی، اور پھر ایک بلانے والے کو بھیجا کہ تم لوگوں کو دعوت دو. اور پھر جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ محل میں داخل بھی ہوا اور اس کی جو دعوت ہے اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا، وہاں کھانے وغیرہ بھی کھایا. اور جس نے اس کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، یعنی جو بندہ بادشاہ کی طرف سے بلانے کے لیے گیا تھا لوگوں کو دعوت دینے، تو بعض لوگوں جنہوں نے دعوت قبول کر لی وہ آگے، اور جنہوں نے نہیں کی وہ باہر ہی رہے، نہ وہ محل میں داخل ہو نہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ جو مثال تھی یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کی تھی کہ جو محل ہے وہ جنت ہے، اور جو دعوت دینے کے لیے لوگوں کو بلانے کے لیے گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. حدیث میں آتا ہے کل امتی یدخلون الجنہ. تو پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الا من ابا، سوائے اس کے جو یعنی انکار کر دے. تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ بھی من یا ابا یا رسول اللہ، کون ہے جو جنت میں جانے سے بھی انکاری ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما برداروں میں بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے سنا اور سنایا ہے اس میں مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے جیسے بھی اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہے اس میں میں آج ہم واجبات الصلاۃ کے بارے میں پڑھیں گے. پچھلی اتوار قانون الصلاۃ کے بارے میں نے بتایا تھا آپ کو، نماز والا ہمارا وہ مکمل ہو گیا تھا. تو 14 ارکان اور 8 واجبات ہیں جن کو چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی یا سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں باذن اللہ کریں گے. تو آج ہماری جو کلاس ہے نا وہ ابھی 3:33 ہوئے ہیں، تو 3:50 پہ ہم کلاس شروع کریں گے باذن اللہ. بارک اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.